تو میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکہ اور بلال جو طلحہ ہے وہ دونوں جو ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سبیکہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے روشی اس کا جو ہے کمپلین لے کر آئی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے وہ اس کمپنی میں سے نکلوانا چاہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ وہاں طلحہ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے، اور طلحہ جو ہے اس کے بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم چائے پیو گی؟ یہاں پر سبیکہ کہتی ہے نہیں عبداللہ، میں چائے نہیں پیوں گی، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے کسی بات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو طلحہ ہے وہ کہتا ہے ہاں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر سبیکہ کہتی ہے کہ مجھے ہمارے آفس کے اندر بالکل بھی روشی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی ہر بات پر، ہماری کسی بھی بات کے اوپر انگلی اٹھانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو آفس کے اندر رکھیں گے تو میں آفس کے اندر بالکل بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی میں جو ہے آفس کے اندر کام کروں گی۔ اس لیے برائے مہربانی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں اور وہ ہمارے سر درد ختم ہو جائے اور ہم کسی بھی اچھے پروجیکٹ پر اچھے سے کام کر سکیں گے۔ اگر وہ آفس کے اندر رہے گی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جو ہے نہیں بنا پائیں گے، اور نہ ہی اس پر کوئی کام کر پائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھیج دیں۔ اس کے بعد جو طلحہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے چائے کہنے کے لیے، تو یہاں پر اس کی نظر روشی کے جو ہے آفس اس میں پڑتی ہے، اس کے کیبن میں پڑتی ہے۔ جب وہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر روشی نہیں ہوتی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے کہ روشی کیوں نہیں ہے آفس کے اندر، جب کہ روشی کو تو لیٹر مل چکا ہوتا ہے کہ تم اب آفس کے اندر کام نہیں کرو گی، تم اب یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف سبیکہ کا کام ہوتا ہے۔ ادھر روشی کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آفس کے گیٹ کے اوپر پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روشی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے روشی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اسی دوران وہاں پر آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور روشی باہر آ جاتی ہے، اور روشی ان کو دیکھ کر تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ڈری ہوئی ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ روشی تم اس طرح سے کیوں جاب چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہم کس طرح سے تمہارے بغیر ہنسی مذاق کریں گے آفس کے اندر، کیونکہ تمہارے ساتھ تو ہمارا بہت ہی دل لگا ہوا تھا اور تمہارے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے۔ روشی کہتی ہے دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میری جو ہے کالج کی جو ہے یونیورسٹی کی پڑھائی وہ نہیں ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں میری ساتھ ہمیشہ رہیں اور ہم مل کر یہاں پر رہیں، اور کون تمہارے دادا اور تمہاری دادی جان کی باتیں ہمیں سنائے گا؟ روشی اس طرح نہ کرو، یہیں رہو۔ تو روشی کہتی ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوبارہ ضرور یہ جاب میں جوائن کروں گی، لیکن فی الحال ابھی تک تو میرا جو ہے وہ سسٹم نہیں چل رہا، میری اسٹڈی لاس ہو رہی ہے، تو اس لیے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔
تو اب آپ برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ تو یہاں پر وہ جو لڑکا اس کا دوست کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ایک باسکٹ دیتا ہے اور یہاں پر وہ اسے تھینک یو بولتا ہے اور کہتا ہے آل دا بیسٹ، اور روشی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی تھینک یو آل دا بیسٹ۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکا اور بلال عبدو جو طلحہ ہے وہ دونوں جو ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سبیکا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے روشی اس کا جو ہے کمپلین لے کر آئی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے وہ اس کمپنی میں سے نکلوانا چاہتی تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ وہاں طلحہ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے اور طلحہ جو ہے اس کے بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم چائے پیو گی؟ یہاں پر سبیکا کہتی ہے نہیں عبداللہ، میں چائے نہیں پیوں گی، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے کسی بات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو طلحہ ہے وہ کہتا ہے ہاں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر سبیکا کہتی ہے کہ مجھے ہمارے آفس کے اندر بالکل بھی روشی پسند نہیں ہے کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی ہر بات پر ہماری کسی بھی بات کے اوپر انگلی اٹھانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو آفس کے اندر رکھیں گے تو میں آفس کے اندر بالکل بھی نہیں رہوں گی اور نہ ہی میں جو ہے آفس کے اندر کام کروں گی۔ اس لیے برائے مہربانی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں اور وہ ہمارے سر درد ختم ہو جائے اور ہم کسی بھی اچھے پروجیکٹ پر اچھے سے کام کر سکیں گے۔ اگر وہ آفس کے اندر رہے گی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جو ہے نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہی اس پر کوئی کام کر پائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھیج دیں۔ اس کے بعد جو طلحہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے چائے کہنے کے لیے۔ تو یہاں پر اس کی نظر روشی کے جو ہے آفس اس میں پڑتی ہے، اس کے کیبن میں پڑتی ہے۔ جب وہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر روشی نہیں ہوتی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے کہ روشی کیوں نہیں ہے آفس کے اندر، جب کہ روشی کو تو لیٹر مل چکا ہوتا ہے کہ تم اب آفس کے اندر کام نہیں کرو گی، تم اب یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف سبیکا کا کام ہوتا ہے۔ ادھر روشی کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آفس کے گیٹ کے اوپر پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ روشی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے روشی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اسی دوران وہاں پر آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور روشی باہر آ جاتی ہے اور روشی ان کو دیکھ کر تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ڈری ہوئی ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ روشی تم اس طرح سے کیوں جاب چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہم کس طرح سے تمہارے بغیر ہنسی مذاق کریں گے آفس کے اندر، کیونکہ تمہارے ساتھ تو ہمارا بہت ہی دل لگا ہوا تھا اور تمہارے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے۔ روشی کہتی ہے دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ میری جو ہے کالج کی جو ہے یونیورسٹی کی پڑھائی وہ نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں میری ساتھ ہمیشہ رہیں
اور ہم مل کر یہاں پر رہیں، اور کون تمہارے دادا اور تمہاری دادی جان کی باتیں ہمیں سنائے گا؟ روشی اس طرح نہ کرو، یہیں رہو۔ تو روشی کہتی ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوبارہ ضرور یہ جو میں جوائن کروں گی، لیکن فی الحال ابھی تک تو میرا جو ہے وہ سسٹم نہیں چل رہا، میری اسٹڈی لاس ہو رہی ہے، تو اس لیے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اب آپ برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ تو یہاں پر وہ جو لڑکا اس کا دوست کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ایک باسکٹ دیتا ہے، اور یہاں پر وہ اسے تھینک یو بولتا ہے اور کہتا ہے آل دا بیسٹ، اور روشی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی تھینک یو آل دا بیسٹ۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکا اور بلال جو طلحہ ہے وہ دونوں جو ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سبیکا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے روشی اس کا جو ہے کمپلین لے کر آئی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے وہ اس کمپنی میں سے نکلوانا چاہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ وہاں طلحہ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے، اور طلحہ جو ہے اس کے بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم چائے پیو گی؟ یہاں پر سبیکا کہتی ہے نہیں عبداللہ، میں چائے نہیں پیوں گی، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے کسی بات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو طلحہ ہے وہ کہتا ہے ہاں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر سبیکا کہتی ہے کہ مجھے ہمارے آفس کے اندر بالکل بھی روشی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی ہر بات پر ہماری کسی بھی بات کے اوپر انگلی اٹھانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو آفس کے اندر رکھیں گے تو میں آفس کے اندر بالکل بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی میں جو ہے آفس کے اندر کام کروں گی۔ اس لیے برائے مہربانی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں، اور وہ ہمارے سر درد ختم ہو جائے اور ہم کسی بھی اچھے پروجیکٹ پر اچھے سے کام کر سکیں گے۔ اگر وہ آفس کے اندر رہے گی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جو ہے نہیں بنا پائیں گے، اور نہ ہی اس پر کوئی کام کر پائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھیج دیں۔ اس کے بعد جو طلحہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے چائے کہنے کے لیے، تو یہاں پر اس کی نظر روشی کے جو ہے آفس اس میں پڑتی ہے، اس کے کیبن میں پڑتی ہے۔ جب وہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر روشی نہیں ہوتی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے کہ روشی کیوں نہیں ہے آفس کے اندر، جب کہ روشی کو تو لیٹر مل چکا ہوتا ہے کہ تم اب آفس کے اندر کام نہیں کرو گی، تم اب یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف سبیکا کا کام ہوتا ہے۔ ادھر روشی کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آفس کے گیٹ کے اوپر پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روشی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے روشی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اسی دوران وہاں پر آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور روشی باہر آ جاتی ہے، اور روشی ان کو دیکھ کر تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ڈری ہوئی ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ روشی تم اس طرح سے کیوں جاب چھوڑ کر جا رہی ہو؟ ہم کس طرح سے تمہارے بغیر ہنسی مذاق کریں گے آفس کے اندر، کیونکہ
تمہارے ساتھ تو ہمارا بہت ہی دل لگا ہوا تھا اور تمہارے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے۔ روشی کہتی ہے دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میری جو ہے کالج کی جو ہے یونیورسٹی کی پڑھائی وہ نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں میری ساتھ ہمیشہ رہیں اور ہم مل کر یہاں پر رہیں، اور کون تمہارے دادا اور تمہاری دادی جان کی باتیں ہمیں سنائے گا۔ روشی اس طرح نہ کرو، یہیں رہو۔ تو روشی کہتی ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوبارہ ضرور یہ جو میں جوائن کروں گی، لیکن فی الحال ابھی تک تو میرا جو ہے وہ سسٹم نہیں چل رہا، میری اسٹڈی لاس ہو رہی ہے، تو اس لیے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اب آپ برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ تو یہاں پر وہ جو لڑکا اس کا دوست کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ایک باسکٹ دیتا ہے اور یہاں پر وہ اسے تھینک یو بولتا ہے اور کہتا ہے آل دا بیسٹ، اور روشی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی تھینک یو آل دا بیسٹ۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکا اور بلال جو طلحہ ہے وہ دونوں جو ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سبیکا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے روشی اس کا جو ہے کمپلین لے کر آئی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے وہ اس کمپنی میں سے نکلوانا چاہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ وہاں طلحہ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے، اور طلحہ جو ہے اس کے بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم چائے پیو گی؟ یہاں پر سبیکا کہتی ہے نہیں عبداللہ، میں چائے نہیں پیوں گی، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے کسی بات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو طلحہ ہے وہ کہتا ہے ہاں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر سبیکا کہتی ہے کہ مجھے ہمارے آفس کے اندر بالکل بھی روشی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی ہر بات پر ہماری کسی بھی بات کے اوپر انگلی اٹھانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو آفس کے اندر رکھیں گے تو میں آفس کے اندر بالکل بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی میں جو ہے آفس کے اندر کام کروں گی۔ اس لیے برائے مہربانی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں اور وہ ہمارے سر درد ختم ہو جائے اور ہم کسی بھی اچھے پروجیکٹ پر اچھے سے کام کر سکیں گے۔ اگر وہ آفس کے اندر رہے گی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جو ہے نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہی اس پر کوئی کام کر پائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھیج دیں۔ اس کے بعد جو طلحہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے چائے کہنے کے لیے، تو یہاں پر اس کی نظر روشی کے جو ہے آفس اس میں پڑتی ہے، اس کے کیبن میں پڑتی ہے۔ جب وہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر روشی نہیں ہوتی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے کہ روشی کیوں نہیں ہے آفس کے اندر، جب کہ روشی کو تو لیٹر مل چکا ہوتا ہے کہ تم اب آفس کے اندر کام نہیں کرو گی، تم اب یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف سبیکا کا کام ہوتا ہے۔ ادھر روشی کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آفس کے گیٹ کے اوپر پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روشی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے روشی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اسی دوران وہاں پر آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور روشی باہر آ جاتی ہے، اور روشی ان کو دیکھ کر
थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो है डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। यहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि रोशी, तुम इस तरह से क्यों जॉब छोड़कर जा रही हो? हम किस तरह से तुम्हारे बगैर हंसी मजाक करेंगे ऑफ़िस के अंदर, क्योंकि तुम्हारे साथ तो हमारा बहुत ही दिल लगा हुआ था और तुम्हारे साथ हम जुड़े हुए थे। रोशी कहती है, देखो ये भी एक मसला है, क्योंकि मेरी जो है कॉलेज की जो है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वो नहीं हो रही थी और इसी वजह से मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं मेरी साथ हमेशा रहें और हम मिलकर यहाँ पर रहें। और कौन तुम्हारे दादा और तुम्हारी दादी जान की बातें हमें सुनाएगा? रोशी इस तरह ना करो, यहीं रहो। तो रोशी कहती है, कोई नहीं, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो दोबारा ज़रूर ये जो मैं ज्वाइन करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो मेरा जो है वो सिस्टम नहीं चल रहा, मेरी स्टडी लॉस हो रही है, तो इसलिए मैं छोड़कर जा रही हूँ। तो अब आप बराए मेहरबानी मुझे जाने दें। तो यहाँ पर वो जो लड़का उसका दोस्त खड़ा होता है वो इससे एक बास्केट देता है और यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है ऑल द बेस्ट, और रोशी भी वहाँ से जाने लगती है और कहती थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सबीका और बिलाल अब्दुल जो तलहा है वो दोनों जो हैं अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर सबीका जो है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, क्योंकि वो जो है रोशी उसका जो है कंप्लेन लेकर आई होती है, यानी कि उसे वो उस कंपनी में से निकलवाना चाहती थी। तो इसी वजह से वो वहाँ तलहा के पास आई हुई होती है और तलहा जो है उसके बात सुनता है और उसे कहता है, क्या तुम चाय पियोगी? तो यहाँ पर सबीका कहती है, नहीं अब्दुल्ला, मैं चाय नहीं पीऊँगी, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी काम है, मैंने किसी बात पर आपसे बात करनी है। तो यहाँ पर जो तलहा है वो कहता है, हाँ तो बताओ क्या बात है? तो यहाँ पर सबीका कहती है कि मुझे हमारे ऑफिस के अंदर बिल्कुल भी रोशी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसकी हर बात पर हमारी किसी भी बात के ऊपर उंगली उठाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप उसको ऑफ़िस के अंदर रखेंगे तो मैं ऑफ़िस के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और ना ही मैं जो है ऑफ़िस के अंदर काम करूँगी। इसलिए बराए मेहरबानी मैं चाहती हूँ कि आप उसे ऑफ़िस से निकाल दें और वो हमारे सर दर्द ख़त्म हो जाए और हम किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर वो ऑफ़िस के अंदर रहेगी तो हम कभी भी कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो है नहीं बना पाएंगे और ना ही उस पर कोई काम कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे भेज दें। इसके बाद जो तलहा है वो खड़ा होता है और जो है दरवाज़े की तरफ जाने लगता है चाय कहने के लिए। तो यहाँ पर उसकी नज़र रोशी के जो है ऑफ़िस उसमें पड़ती है, उसके कैबिन में पड़ती है। जब वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर रोशी नहीं होती। इससे महसूस होता है कि तलहा का दिल भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और बहुत ही घबरा जाता है कि रोशी क्यों नहीं है ऑफ़िस के अंदर, जबकि रोशी को तो लेटर मिल चुका होता है कि तुम अब ऑफ़िस के अंदर काम नहीं करोगी, तुम अब यहाँ से अब निकाल दिया गया है। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ सबीका का काम होता है। इधर रोशी के जो साथ काम करने वाले होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो उसके साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो उनको दिखाया जाता है वो ऑफ़िस के गेट के ऊपर पास खड़े होते हैं और रोशी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो हैं वो मायूस भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो रोशी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा रौनक होती है और वो
وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکہ اور بلال جو طلحہ ہے وہ دونوں جو ہیں اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر سبیکہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے روشی اس کا جو ہے کمپلین لے کر آئی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے وہ اس کمپنی میں سے نکلوانا چاہتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ وہاں طلحہ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے، اور طلحہ جو ہے اس کے بات سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم چائے پیو گی؟ یہاں پر سبیکہ کہتی ہے نہیں عبداللہ، میں چائے نہیں پیوں گی، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، میں نے کسی بات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو طلحہ ہے وہ کہتا ہے ہاں تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر سبیکہ کہتی ہے کہ مجھے ہمارے آفس کے اندر بالکل بھی روشی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی ہر بات پر، ہماری کسی بھی بات کے اوپر انگلی اٹھانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو آفس کے اندر رکھیں گے تو میں آفس کے اندر بالکل بھی نہیں رہوں گی، اور نہ ہی میں جو ہے آفس کے اندر کام کروں گی، اس لیے برائے مہربانی میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں اور وہ ہمارے سر درد ختم ہو جائے اور ہم کسی بھی اچھے پروجیکٹ پر اچھے سے کام کر سکیں گے۔ اگر وہ آفس کے اندر رہے گی تو ہم کبھی بھی کوئی بھی اچھا پروجیکٹ جو ہے نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہی اس پر کوئی کام کر پائیں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھیج دیں۔ اس کے بعد جو طلحہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے دروازے کی طرف جانے لگتا ہے چائے کہنے کے لیے، تو یہاں پر اس کی نظر روشی کے جو ہے آفس اس میں پڑتی ہے، اس کے کیبن میں پڑتی ہے۔ جب وہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر روشی نہیں ہوتی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ طلحہ کا دل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی گھبرا جاتا ہے کہ روشی کیوں نہیں ہے آفس کے اندر، جب کہ روشی کو تو لیٹر مل چکا ہوتا ہے کہ تم اب آفس کے اندر کام نہیں کرو گی، تم اب یہاں سے اب نکال دیا گیا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف سبیکہ کا کام ہوتا ہے۔ ادھر روشی کے جو ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ان کو دکھایا جاتا ہے وہ آفس کے گیٹ کے اوپر پاس کھڑے ہوتے ہیں اور روشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہیں وہ مایوس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روشی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور وہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں روشی کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے روشی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، اس سے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ اسی دوران وہاں پر آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور روشی باہر آ جاتی ہے، اور روشی ان کو دیکھ کر تھوڑی سی چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے، دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ڈری ہوئی ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ روشی تم اس طرح سے کیوں جاب چھوڑ کر جا رہی ہو، ہم کس طرح سے تمہارے بغیر ہنسی مذاق کریں گے آفس کے اندر، کیونکہ تمہارے ساتھ تو ہمارا بہت ہی دل لگا ہوا تھا اور تمہارے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے۔ روشی کہتی ہے دیکھو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میری جو ہے کالج کی جو ہے یونیورسٹی کی پڑھائی وہ نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں میری ساتھ ہمیشہ رہیں اور ہم مل کر یہاں پر رہیں، اور کون تمہارے دادا اور تمہاری دادی جان کی باتیں ہمیں سنائے گا، روشی اس طرح نہ کرو یہیں رہو۔ تو روشی کہتی ہے کوئی نہیں،
انشاءاللہ اگر موقع ملا تو دوبارہ ضرور یہ جو میں جوائن کروں گی، لیکن فی الحال ابھی تک تو میرا جو ہے وہ سسٹم نہیں چل رہا، میری اسٹڈی لاس ہو رہی ہے، تو اس لیے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اب آپ برائے مہربانی مجھے جانے دیں۔ تو یہاں پر وہ جو لڑکا اس کا دوست کھڑا ہوتا ہے وہ اس سے ایک باسکٹ دیتا ہے اور یہاں پر وہ اسے تھینک یو بولتا ہے اور کہتا ہے آل دا بیسٹ، اور روشی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی تھینک یو آل دا بیسٹ۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔